مسکرائے گا، درے حیدر پر اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ درے حیدر پر اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ اور یہ شعر کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کے مجھ کو، کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کے مجھ کو، یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفِ ماتم بچھائے گا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفِ ماتم بچھائے گا۔ آئیے حضرات میں گزارش گزاروں جناب ڈاکٹر ابرار حسین صاحب کی تشریف ہے، آپ حضرات باعزت بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا محمد و ابی القاسم محمد الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس یطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ صلوات آج روز شہادت شہزادی کونین کی تاریخ۔ آج کی تاریخ روز عاشور سے کم نہیں۔ عزیزوں، ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ شہزادی کی معرفت ہو سکے وہ حاصل کی جائے۔ ابھی شعراء اکرام شہزادی کے سلسلے سے اشعار پیش کر رہے تھے اور فضائل کے گوشوں پہ فضائل کے گوشوں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، انسان اپنی تصور میں بھی شہزادی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکے، اس لیے کہ جس کے فضائل و قصیدے خود خدا نے اور رسول نے پڑھے ہو، اس کے فضائل یہ خاطی انسان کہاں سے بیان کر سکتا ہے۔ بس فقط ہماری اتنی کوشش ہے کہ ہم اس مدح سرائی میں، اس فہرست میں جو مدح سرا کی فہرست ہے، کم سے کم نیچے ہی ہمارا نام آ جائے کہ ہم شہزادی کے مدح خان ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ فقط تذکرہ کر لینے سے، فقط
فضائل بیان کر لینے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے کردار و عمل میں اسے نہ اتاریں۔ ہم سرسری طور پر گزر جائیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس بات پہ غور نہ کریں کہ آیا یہ بات اہل بیت کو پسند ہے یا ناگوار ہے۔ اگر پسند ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ناگوار ہے تو ہمارا اس تذکرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بالخصوص میں ان نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں جو گھر سے تو چلتے ہیں فرش عذاب تک، لیکن فرش عذاب تک نہ پہنچ کر باہر رک جاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کو توفیق دے وہ فرش عذاب تک آئیں اور مزید ثواب حاصل کرنے کے مستحق بنے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے بجز محبت اہل بیت۔ اس کے علاوہ کوئی انسان، کوئی عامل اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہمارا عمل اس قابل ہے کہ ہم نجات پا جائیں گے۔ کوئی ہو، صرف سہارا ہے تو اہل بیت کا ہے۔ اور ابھی اشعار میں لوگ پڑھ رہے تھے کہ شہزادی وہ شعر ابھی جو پڑھا کہ تمام لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ کون ہے ان کا طرفدار، تو شہزادی یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون ہے عزادار۔ یہ حقیقت ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہوا ہے، امام کی خدمت میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اے فرزند رسول، آپ یہ بیان فرمائیں اپنی جدہ کے سلسلے سے کچھ حدیث کہ میں آپ کے شیعوں کے سامنے جب بیان کروں آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں۔ یہ جابر پوچھ رہے ہیں جنہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا۔ امام فرماتے ہیں اے جابر، بروز محشر جب حساب و کتاب کا دن ہوگا اور میری جدہ کی سواری نکلے گی تو داہنے ہاتھ 1 لاکھ، بائیں ہاتھ 1 لاکھ حوروں کی جھرمٹ پہ شہزادی آگے بڑھے، اور جب حکم پروردگار آئے گا کہ شہزادی جائیے جنت میں، تو شہزادی انہیں جھرمٹوں کے ساتھ جنت کی طرف آگے بڑھے، لیکن دروازے جنت پہ آ کے رک جائیں گے۔ پروردگار پوچھے گا اے بنت رسول، آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ شہزادی فرمائیں گی نہیں اے میرے پالنے والے، آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری حیثیت آپ کی نگاہ میں کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں حکم پروردگار آئے گا جائیے اور میدان محشر میں جس جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہیے جنت میں لے جائیے۔ عزیزو، شہزادی واپس آئیں گی، اور میں اس بات کو ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں وہ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب خراب اناج سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، کسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی فائدے کی چیز ہمارے نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مرغیاں دوڑ کے آتی ہیں اور اپنے پنجوں سے بکھیر بکھیر کے کچھ دانہ چگتی ہیں، یعنی اس خراب اناج میں بھی کچھ دانے اچھے ہوتے ہیں جسے وہ چگ لیتی ہیں۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ شہزادی جب پھر میدان محشر میں آئیں گے تو ایک ایک اپنے چاہنے والوں کو چن کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور اب جب آپ چن کے جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا
اور آپ وہیں کھڑے ہو جائیں گے، رک جائیں گے، حکم پروردگار آئے گا، آپ لوگ بھی جائیے جنت میں، آپ کی شفاعت شہزادی نے کر دیا۔ تو یہ افراد جو ابھی تک کسی لائق نہیں تھے، یہ بھی وہاں کھڑے ہو کے سوال کریں گے، پروردگار ہم اپنی بھی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکم پروردگار آئے گا، جاؤ میدان محشر میں جن جن لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جن جن لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ لباس پہنایا ہو، جن جن لوگوں نے فاطمہ کے نام پر پانی پلایا ہو، وہ چریں گے اور لے کے جنت کی طرف بڑھیں گے۔ عزاداران امام حسین، یہ شہزادی کی عظمت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، سورہ کوثر، قرآن مجید کا مختصر سا سورہ ہے۔ بسم اللہ ملا کے 4 آیتیں ہیں، اگر کوئی انسان چاہے تو ایک سانس میں بھی پورے سورے کی تلاوت کر سکتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ انا شانک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ابتر۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ تو سب سے پہلے لفظ آتا انا، اس کے بعد انا اعطینا، عطا کرنا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو کیا ہر عطا برابر ہوتی ہے؟ کہ عطا میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے عطا 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک عطا جو ہوتی ہے وہ بلا عوض ہوتی ہے، اور ایک عطا بالعوض ہوتی ہے۔ ایک ایسے ہی آپ کو کوئی چیز عطا کر دی جائے، یا پھر آپ کی کسی محنت کے سبب میں عطا کر دی جائے۔ مثال سے بات واضح کر دوں کہ میں آپ کے گھر پہنچا، دق الباب کیا، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے میزبانی کیا، اور جب میں واپس چلنے لگا تو آپ نے مجھے ایک رومال عطا کیا۔ میں نے جیب میں رکھا اور آپ کے یہاں سے واپس چلا آیا۔ لیکن آپ جب کبھی ناراض ہو جائیں گے ہم سے تو اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، میاں ابرار ہم نے تمہیں فلاں وقت فلاں دن وہ رومال دیا تھا، لاؤ ہمارا رومال واپس کر دو۔ ایک عطا تو یہ ہو گئی۔ دوسری عطا یہ ہے کہ آپ میرے ڈسپنسری پہ آئے، میرے گھر پہ آئے، اور آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں فلاں شخص کی، میرے فلاں عزیز کی طبیعت خراب ہے، اور چل کے آپ دیکھ کے دوا دے دیجئے۔ میں آپ کے گھر تک گیا، میں نے مریض دیکھا، میں نے دوا دیا۔ اب جو میں نے پیسہ بتایا جو آپ نے وہ مجھے عطا کیا، تو کیا کبھی آپ اس عطا کو واپس لے سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ عطا واپس نہیں ہو سکتی۔ یہ عطا اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ کون سی عطا ہے، بلا عوض والی عطا ہے یا بالعوض والی عطا ہے؟ اگر بلا عوض والی عطا ہوگی تو اللہ کوثر کو واپس لے سکتا ہے، اور اگر بالعوض ہوگی تو پھر اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس عطا کو واپس کرے۔ دوسرا ہی جملہ کہتا ہے اس آیت کا فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور رب کی قربانی پیش کیجیے، یعنی اس کے عوض میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور قربانی پیش کیجیے، یعنی عطا بالعوض ہے۔ اب اللہ عطا کرنے کے بعد واپس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب کوثر میں سے مراد کیا ہے؟
کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو تفسیر اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو مختلف تفسیر ملے گی۔ کسی نے کوثر سے مراد کثرت خیر لیا ہے، کسی نے کوثر سے مراد معجزات کثیر لیا ہے، کسی نے کوثر سے مراد علم کثیر لیا ہے، کسی نے کوثر سے مراد عمل کثیر لیا ہے، اور کسی نے کوثر سے مراد نسل رسول لیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب آپ رکھیے یہاں پر، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کثرت سے موجودہ دیا، ہم نے آپ کو کثرت سے علم دیا، ہم نے آپ کو کثرت سے عمل دیا، ہم نے آپ کو کثرت سے آپ کا ذکر دیا، ہم نے آپ کو کثرت سے آپ کو دوست دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخری جملہ کیا ہے؟ انا شانک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، یعنی ادھر عطا کیا جا رہا ہے، ادھر ابتر کہا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نہ علم سے وہاں بات ملتی ہے، نہ عمل کی بات وہاں ہوتی ہے، نہ وہاں پر معجزے کی بات ہوتی ہے، نہ ذکر کی بات ہوتی ہے، نہ دوست کی بات ہوتی ہے۔ جب تک آپ کوثر سے مراد اولاد رسول نہ لیں گے، آخری جملہ جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آخری جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول۔ اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کا انکار تو کر نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نسل کثیر عطا کی۔ شہزادی کی ولادت ہو گئی، مبارکباد دیجیے رسول خدا کو، مبارکباد دیجیے جناب فاطمہ کو، لیکن آپ قرآن کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ نسل کثیر ہونا چاہیے۔ وقت گزرا، وہ دن بھی آیا 15 رمضان کا، امام حسن کی ولادت ہوئی۔ اب آئیے مبارکباد دیجئے، رسول خدا کو مبارکباد دے سکتے ہیں، مولا کائنات کو مبارکباد دے سکتے ہیں، زہرا کو مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن ابھی قرآن کو مبارکباد نہیں دے سکتے آپ۔ ایک طریقہ اور وصول یہ ہے عربی کا کہ وہاں ایک واحد ہوتا ہے، 2 تثنیہ ہوتا ہے، 3 جمع ہوتا ہے۔ کثرت جب تک 3 کی تعداد نہ پوری ہوگی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آ گیا وہ وقت بھی کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اب جب حسین کی ولادت ہوئی، اب رسول کو بھی مبارکباد دیجئے، مولا کائنات کو بھی مبارکباد دیجئے، جناب فاطمہ کو بھی مبارکباد دیجئے، اور اب قرآن کو بھی بڑھ کے مبارکباد دیجئے کہ اللہ کا کہا سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر۔ کوثر کا روٹ کیا ہے؟ کوثر کا مادہ کیا ہے؟ کوثر کا مادہ ہے چھا جانا، پھیل جانا، غلبہ پانا۔ کوثر کا روٹ ہے، مادہ ہے چھا جانا، پھیل جانا، غلبہ پانا۔ اور ابتر کا کیا روٹ ہے؟ ابتر کا کیا مادہ ہے؟ کٹ جانا، دب جانا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، منقطع النسل ہو جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل کر کے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر دیا پیغمبر آپ کا مقدر ہے چھا جانا، آپ کا مقدر ہے غلبہ پا جانا، آپ کا مقدر ہے پھیل جانا، اور آپ کے دشمن کا مقدر ہے کہ مٹ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب انا آتینا کل کوثر جو سورہ ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ تو لکھا گیا کہ جب جناب رسول خدا کی اولاد دنیا میں آئی اور پھر اللہ نے اسے اٹھا لیا،
جناب ابراہیم جناب عبداللہ، اور اب رسول کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو دشمن تھا چودھری وہاں کا 18 بیٹوں کا باپ، دولت و ثروت مند، جس کا نام تاریخ نے متفق علیہ طور پہ لکھا، اس کا نام عاص بن وائل تھا، آیا حضور کی خدمت میں اور آپ کے سامنے گستاخیاں کی۔ کیا گستاخی کی؟ کہا اب اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تھا، آپ کے اللہ نے، اور اس کو بھی لے لیا، اب آپ ابتر ہو گئے۔ وہاں پر اس زمانے میں جب کوئی صاحب اولاد نہ ہوتا تھا تو اسے ابتر کہا جاتا، ایک طرح سے تل تھا۔ اور ایک اور صلوات پڑھے، محمد والے محمد۔ یہ گفتگو کر کے وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں صنادید قریش بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اور آنے کے بعد جب صنادید قریش نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے تھے، کہا یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دے، وہ بھی اٹھا لیا، دیکھا ہمارے خداؤں کو برا کہنے کا نتیجہ۔ گستاخیاں دیکھیے آپ، لہجہ دیکھیے آپ، اور بھی کچھ لکھا ہے لیکن میں اسے بیان نہیں کروں۔ اور رسول خدا سے اس نے یہ بھی کہا کہ اب آپ کے پاس تو کوئی ہے نہیں، کوئی اولاد تو ہے نہیں، تو آپ کے بعد آپ کا یہ مشن تو خود ہی فلاپ ہو جائے گا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب کوئی وارث نہیں ہے تو مشن کیسے آگے بڑھے گا۔ دیکھیں یہاں دو بات کا جواب ملا ہے، ایک تو وراثت بھی طے کر دیا کافر ہو کے، دوسرے آس بھی جانتا ہے کہ کسی کا مشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کا کوئی بیٹا یا اولاد ہوتی ہے۔ احباب سے مشن آگے نہیں بڑھتا، اصحاب سے مشن آگے نہیں بڑھتا، بلکہ مشن بڑھتا ہے تو اولاد سے آگے بڑھتا ہے۔ اور کیا آپ نے اصحاب سے، دوست سے، احباب سے کسی انسان کا مشن آگے نہیں بڑھتا، جب بھی بڑھے گا تو اپنے وارث سے بڑھے گا، اپنی اولاد سے آپ کا مشن آگے بڑھے گا۔ دیکھیے کافر ہے، دشمن رسول ہے، لیکن اس بات کا اعتراف ہے کہ وارث ہونا چاہیے۔ کیسے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث چھوڑتے ہیں اور نہ ورثہ لیتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں امت کا صدقہ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے ہر انسان کا فریضہ اور فرض ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رہے، دیکھنے کے چکر میں نہ پڑے، باقی رہے۔ اور صراط مستقیم کہتے ہیں کسے معلوم ہے؟ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا۔ دیکھیے جیومیٹرک کے ماسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استاد محترم ماسٹر امتیاز حیدر جعفری صاحب ریٹائر ہو گئے، اب ماشاءاللہ سے ان کی پوتی ہے، جب اپنی پڑھائی کا آغاز کرے گی تو اپنا بستہ لے کے اپنے اسکول جائے گی اور دادا سے پڑھے گی۔ ایک دن ماسٹر صاحب نے سوچا کہ لاؤ ایک صراط کھینچ دے، صراط مستقیم کھینچ دے، اب ظاہر ہے ریٹائر ہے، لیا ایک کاپی سفید والے کاغذ والی یا چارٹ پیپر لیا اور چارٹ پیپر پر دو جگہ پوائنٹ کیا اور چاہا کہ ہاتھ سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ملا دے، لیکن جتنی بار کوشش کرتے تھے ہاتھ ہل جاتا تھا اور سیدھی لائن نہیں کھینچ پاتی تھی، بار بار کھینچ رہے تھے، جبکہ وہ وقت بھی تھا کہ جیسے چاہتے تھے چاک اٹھاتے تھے اور پورے بلیک بورڈ پہ سیدھی لائن کھینچ دیتے تھے، لیکن ضعیفی کا تقاضا ہے، سیدھی نہیں کھینچ پا رہی ہے۔ وہ پوتی دوڑی ہوئی آئی، کہا دادا دادا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا ہٹ جاؤ اس وقت،
بہت مصروف ہوں، صراط مستقیم کھینچ رہا ہوں. کہا بابا کیوں پریشان ہے؟ اتنی لائن کھینچ چکے ہو، ایک سیدھی نہیں ہے. دوڑی گئی اور اپنا جیومیٹری باکس لے کے آ گئی، اور جیومیٹری باکس لے کے آئے. اس میں ایک پیمانہ نکالا، اور پیمانہ نکالنے کے بعد کہا دادا اس پہ رکھ دیجئے، اور اس نقطے سے نقطے تک ایک لائن کھینچ دیجئے. ایک سیکنڈ لائن کھینچ گئی. سہارا لینا پڑا. کاہے کا سہارا لینا پڑا؟ پیمانے کا. پیمانے کا جب تک سہارا نہ لیں گے ایک سراغ نہیں کھینچ سکتے. تو قیامت میں جب نجات پانا ہے تو جب تک پیمانے کا سہارا نہ لیں گے. بھائی عربی میں پیمانے کو، عربی میں اردو میں پیمانے کو یہی اسکیل کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اور اسکیل میں کتنا انچ ہوتا ہے؟ ارے بتائے بھائی، آپ لوگ سب نے اس کا استعمال کیا ہے. کتنے امام ہوتے ہیں؟ یہی صراط مستقیم ہے. یہی صراط مستقیم ہے. جب تک آپ 12 کا سہارا نہ لیں گے نجات ناممکن ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. کیا تیور ہیں آیتوں کے. اشتہار میں لکھا رہتا ہے پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی، اکلوتی بیٹی. ایک واقعے سے اس مرحلے کو طے کر دوں کہ آپ بھی سمجھ لیں کہ آغوش میں امام کریمین ہے. ایک زانو پہ امام حسن ہے، دوسرے پہ امام حسین ہے. اصحاب کا جھرمٹ ہے. رسول خدا پوچھتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کائنات میں دادا اور دادی کے اعتبار سے سب سے افضل شخصیت کس کی ہے، کون سی ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں بے شک یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ سب سے بہترین شخصیت کون؟ کہ یہی میرا بیٹا حسن اور حسین، جس کے دادا ابو طالب ہے اور ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے. صلوات پڑھ دیں. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ترین شخصیت کون اس کائنات میں؟ اصحاب رسول نے کہا بے شک یا رسول اللہ فرمائیے. کہ یہی میرے نواسے، میں ان کا نانا ہوں اور جناب خدیجہ ان کی نانی. عزیزو کا والدین کے اعتبار سے سب سے افضل کون شخصیت ہے؟ کہ وہ علی مرتضیٰ ہے اور فاطمہ زہرا. پھوپھی کے اعتبار سے کا ام ہانی ہے. عزیزو گفتگو یہیں ختم ہو گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا تاریخ کے اعتبار سے رسول خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ خالہ اور خالو کے اعتبار سے سب سے بہترین شخصیت کون ہے؟ رسول خدا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے. اگر خالائیں ہوتی تو خالو کا ذکر کرتے نا. صلوات پڑھے محمد علیہ. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا. عزیزو امام فخر الدین رازی نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کئی عدد لکھا ہے، اور جب سب لکھ چکے تو آخر میں لکھتے ہیں اس سے مراد نسل رسول ہے، اولاد رسول. اس لیے کہ انہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ سورہ کا آخری جملہ جو ہے انا شانک والابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے. اب آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، تجزیہ کریے، کوئی مل رہا ہے نسل کا؟ 18 باپ بیٹوں کا باپ تھا
ساری نسل منقطع ہو گئی۔ ہاں یہ بات اور ہے، کوئی اولاد ہو اور اپنے دادا کو اتنا ذلیل سمجھتی ہو کہ ابھی نام نہ لیتی ہو، صلوات پڑھے محمد ابتر کا کوثر کا روٹی ہے، چھا جانا، پھیل جانا، غلبہ پانا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، تو یہ بات سچ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ مشاہدہ کر لیجیے، آنکھ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کون سی سرزمین ایسی ہے جہاں نسل رسول نہیں؟ قرآن کا چیلنج ہے، ہم نے تم کو نسل کثیر عطا کیا، چپا چپا، کریا کریا، کوئی گاؤں ایسا بتائیے جہاں سادات نہ پائے جاتے ہیں، اور ایسا خاندان عطا کیا، ایسی نسل عطا کیا کہ جو غیر ہے وہ بھی کوشاں رہتے ہیں کہ کب ہم اس میں داخل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتے، بس کسی صورت میں اس خاندان میں ہمارا بھی شمار کر لیا جائے۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں سادات نہ پائے جاتے ہو۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی۔ ایک چیز ہوتی ہے مقدار، ایک چیز ہوتی ہے معیار۔ معیار اور مقدار، تو مقدار تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چپا چپا، کریا کریا، کونا کونا، نسل سادات بسی ہوئی۔ کوالٹی اب چاہیے، کوالٹی چاہیے، معیار چاہیے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو مدینے کے محمد تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی اولاد کی معیار آج بھی وہی ہے جو محمد کی تھی؟ ایک شخص آ گیا رسول خدا کی خدمت میں، آواز کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کی یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، اور اتنا فضائل بیان کر رہا ہے کہ زمین سے آسمان کے کلابے ملا رہا۔ رسول خدا سنتے سنتے کہا، بھائی دیکھو ایسا ہے کہ لاکھ فضائل ہو جناب موسیٰ کے، لیکن اگر وہ ابھی آ جائیں تو میں امام ہوں گا، وہ ماموم ہوں گے، میں امام ہوں گا، وہ ماموم ہوں گے، میں آگے ہوں گا، وہ پیچھے ہوں گے۔ خاموش ہو گیا۔ تو معیار کیا بتایا کہ جو محمد جیسا ہوگا وہ آگے ہوگا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، صاحب کتاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن محمد کے پیچھے ہوگا۔ جب مریم کا لال سامرا سے آئے گا، جب محمد کا لال سامرا سے آئے گا اور مریم کا لال نزول کرے گا، اب آپ دیکھ کے طے کر لیں کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے۔ اگر محمد کا لال آگے ہو سمجھیے کوالٹی گھٹ گئی، اگر محمد کا لال پیچھے ہو تو سمجھیے کوالٹی گھٹ گئی، اگر محمد کا لال پیچھے ہو سمجھیے کوالٹی وہی ہے جو محمد کی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عیسیٰ ماموم ہوں گے اور امام وقت امام ہوں گے۔ تو کوالٹی بھی دیکھ لیا آپ نے، کوانٹیٹی بھی دیکھ لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد رونقا صاحب وہ حوض کوثر ہے جس پر ساقی کوثر مولا کائنات، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور اس کے قریب مروارید اور جواہرات کے برتن پیالے رکھے ہوں گے، اور جو شخص حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے گی۔ یہ کوثر سے مراد ہے۔ عزیزو، پانی کا تذکرہ آ گیا، علی ساقی کوثر، محشر میں پانی پلائیں گے۔ ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ کربلا میں پانی بند کیا۔ فقط بنی امیہ نے پانی بند نہیں کیا، کہ آج کے دور میں پانی بند نہیں کیا جاتا،
کہ آج کے دور میں پانی دینے پر انکش نہیں لگایا جاتا. غور کریں آپ. فقط ہم اپنے کو شیعہ کہہ لیں، اس کہہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں. روز عاشور ہو اور شام کا وقت ہو، فاقہ آپ توڑ چکے ہوں اور ہر آدمی سیراب ہو چکا ہو، لیکن آپ کے ہاتھ میں بسری کی بوتل ہو اور آپ کا کوئی ساتھی پیاس سے جابلب ہو رہا ہو اور کہے بھائی ذرا 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے، اور آپ کے ساتھ یہ تو میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہوں. شیعہ وہ ہے جو شیعوں کا خیال رکھے. شیعہ وہ ہے جو شیعوں کی خیریت لے. شیعہ وہ ہے جو ایک دوسرے کو آپس میں چاہے، ایک دوسرے کے مددگار بنے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عزیزو، شہزادی ہم نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ انسان کے تصور میں بھی ایسا نہیں کہ ان کے فضائل کو بیان کر سکے. بس کوشش یہ ہے وہ جو فہرست ہے بیان کرنے والوں کی، مدح کرنے والوں کی، اس فہرست کے سب سے نیچے ہی صحیح ہم لوگوں کا نام شمار ہو جائے. عزیزو، کیا منزلت تھی جناب فاطمہ کی، ان کے ساتھ کیا کیا گیا. دیکھیے، اس وقت تک نصاب عورت مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 3 ادوار سے نہ گزرے، 3 دور سے نہ گزرے. پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں. ایسی بیٹی تھی شہزادی کہ باپ کو ام ابیہا کہنا. بچپنے میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تھے. شہزادی نے کچھ ایسی محبت دیا باپ کے ساتھ، رسول کو بے ساختہ کہنا پڑا ام ابیہا. زوجہ کیسی؟ شادی کے بعد رسول خدا نے خود پوچھا، یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ، عبادت پروردگار میں بہترین معاون پایا. ماں کی حیثیت جوانان جنت کے سردار کی ماں. عزیزو، یہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. یہ صادق ہیں، سچے نہیں، صادق. دیکھیے 2 چیزیں، ایک سچ ہے ایک جھوٹ. ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے، اور ایک لفظ ہے صادق. صادق کو سچا نہ سمجھیے، سچے کو صادق نہ سمجھیے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. اب میں مثال سے آپ کے بات کو واضح کروں. اگر کوئی واقعہ سرزد ہو جائے اور کوئی صاحب آ کے بیان کرے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار اور موٹر سائیکل آمنے سامنے بڑھ گئے، پھر وہیں سے دوسرا شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا نہیں کار اور جیپ بھڑ گئی. دیکھیے دونوں وہیں کے لوگ، لیکن بیان 2 ہو گیا. لیکن جو عینی شاہد ہے وہ بتا سکتا ہے واقعے کے مطابق آیا کار بھڑی یا جیپ بھڑی یا موٹر سائیکل بھڑی یا ٹرک بھڑی. جو عینی گواہ ہوگا وہ سچ بتائے گا واقعے کے مطابق. یعنی واقعے کے مطابق جو بات بیان کی جائے اسے سچی کہتے ہیں، واقعے کے خلاف جو بیان کیا جائے اسے جھوٹی کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. یعنی سچ کو اگر درمیان سے نکل دیجئے تو نہ سچ سچ رہ جائے نہ جھوٹ جھوٹ رہ جائے گا. صادق اسے کہہ دے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ واقعے کا محتاج نہیں رہتا ہے. بہت سامنے کی مثال ہے، بچے کہنے لگے مادر گاوی میرے پاس برود عید لباس نہیں ہے. ماں نے یہی تو کہا کہ بچے تمہارے لباس جنت سے آئیں گے. اب کہہ دیا تو آیا. تو صادق کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. ایسے صادق افراد کو حکمرانوں نے جھوٹا قرار دے دیا، گواہیاں مانگ لی گئی اور بنت رسول کہنا پڑا
کہ کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ وہ گواہیاں رد کی گئی جو مباہلہ میں کام آئی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جب کبھی بزم رسول میں آتی تھی تو رسول خدا اپنی مسرت کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ جگہ دیتے تھے. یہ فاطمہ کی جو شرف، یہ ہے منزلت. لیکن بعد وفات رسول کیا کیا گیا؟ تاریخ میں لکھا. کیا کیا جائے؟ کیسے سمجھایا جائے؟ کیسے بتایا جائے؟ کیسے پڑھایا جائے؟ کیسے جہنم میں جاتے ہوئے شخص کو بچا کے جنت میں لے جایا جائے؟ اگر ابھی کسی سے یہ کہا جائے یا میں یہاں بیان کروں کہ دیکھیے جناب فاطمہ بنت رسول فلاں لوگوں سے ناراض تھی، اور صحیح بخاری کے صفحہ نمبر جلد نمبر فلاں پر لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر جلد 1 صفحہ 465، اور اس کے بعد ہی چند ورق الٹیے تو لکھا ہوا ہے 575 پر رسول خدا کی وہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا، اور جس نے مجھے اذیت دیا اس نے خدا کو اذیت دیا. اب دونوں بات سامنے آ گئی. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. اب یہ دونوں بات سامنے ہے کہ ناراض کرنے والوں کو بھی ذکر ہو گیا، اور یہ حدیث بھی ذکر ہوگی کہ جب فاطمہ ناراض تو رسول ناراض، اور جب رسول ناراض تو خدا ناراض، جب خدا ناراض تو پھر ٹھکانا جہنم ہے. کہیں کیوں نہیں؟ جہنم تو ہے ہی. جہنم تو علی کے دشمنوں کے لیے خلق کی گئی. خدا جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا اگر دشمن علی نہ ہو. اور یہ خود خلیفہ دوم سے روایت ہے. خدا نے صرف جہنم کی خلقت اس لیے کیا ہے جو دشمن علی کے لیے. میں کیا عرض کر رہا تھا ابھی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہزادی جب آتی تھی تو رسول استقبال میں اٹھ جاتے تھے، اور شہزادی بابا کو بھی اتنا ہی چاہتی تھی. رسول کی وفات کے بعد 75 دن یا 95 دن شہزادی بحیات تھی، اور اس مختصر سے ایام میں وہ مصیبت گزر گئی کہ آپ نے مرثیہ پڑھ دیا، اور کہتی ہے اگر دنوں پہ پڑھتی تو اس رات کو تاریخ پسلی کا ٹوٹ جانا کیا کم اذیت. ایک قریب میں ایک گاؤں ہے شپلیہ، وہیں پہ ایک مولانا رہتے ہیں وسیع حسن خان. ان کے بھائی ہیں جن کا نام ہے دانش، اور ان کے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے اکرم. یہ دونوں موٹر سائیکل سے اعظم گڑھ جا رہے ہیں. اکرم چلا رہے تھے، دانش پیچھے بیٹھے تھے. راستے میں بجلی کے کھمبے سے جا کے ٹکرا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اکرم کی پسلی میں چوٹ آئی، کان میں خون آ گیا. دانش بھی چوٹ کھائے، لیکن لائے گئے گیان چند کے ہاں. انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ بنارس لے جائیے. اس لیے اس وقت حالات بڑے خراب تھے، مریض نہیں ٹھیک ہوتا تھا تو لوگ طوفان و بدتمیزی پیدا کرتے تھے. اتنے میں میرے پاس فون آیا، ڈاکٹر صاحب جائیے، دانش گھائل ہو گئے. میں پہنچا، میں نے گیان چند سے بات کیا. ان کا ڈاکٹر صاحب ماحول آپ جانتے ہیں اچھا نہیں. ہم نے کہا میری ذمہ داری ہے، آپ فرسٹ ایڈ شروع کریے، ہم بنارس جانے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو بلا رہے ہیں. وہ میری بات مان گئے، کہا آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو میں علاج شروع کرتا ہوں. ایڈمٹ ہو گئے، علاج شروع ہو گیا. گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرا تھا کہ افاقہ ہونے لگا، ہوش میں آ گئے. اس کے بعد جب یہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا تو اکرم کو لے جایا گیا لکھنؤ دکھانے سے. ان کی بڑی تکلیف تھی. جب اکرم کا لکھنؤ سے علاج ہو چکا
अक्सर बैठे रहा करते थे और जब सांस लेते थे तो बड़ी कर्व के साथ पूछा गया, बताया कि कभी कभी सांस लेने में आज भी तकलीफ पहुंची। शहजादी की पसली टूट गई थी, कोई दवा इलाज नहीं हुआ। जब सांस लेती थी तो कर्व महसूस होती थी। ज़िदान मोहतरम अपनी इस तकलीफ को भी अपने शौहर से नहीं बताया। अज़ादारों, जब मौलाए कायनात घर में दाखिल होते थे तो शहजादी को देखते थे तो सारी परेशानियां उनकी काफूर हो जाए, खुश हो जाती थी। और शहजादी सलाम करती तो आप जवाब देते। एक दिन पूछा, शहजादी आप सलाम तो करती लेकिन हाथ नहीं उठाती। शहजादी तड़प, अबू हसन हाथ में इतनी कुव्वत नहीं कि हाथ को उठा सकते। कुलफुस ने जो कोड़े मारे थे, तारीख ने लिखा है कि वो कोड़े बाजुओं पे लिपट गए थे और ऐसा काला निशान पड़ गया था जैसे कोई तावीज बांधता है। और जो फकत इतनी तकलीफ थी, वो जख्म फोड़ा बन गया। आप उस हाथ से तस्वीर नहीं गिन सकती। एक दिन आए घर में, शहजादी पूछती हैं, ए अबू हसन हमने सुना है कि मदीने के लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। मौला खामोश है। फिर पूछा, ए अबू हसन बताओ, हमने सुना है कि मदीने लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। कहा, शहजादी क्या बताओ, हद तो ये कि मैं सलाम करता हूँ, सलाम जवाब सलाम नहीं मिलता। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे बजुज़ गमे अहले बैत के। अज़ादारों, शहजादी की तकलीफ में आज इफाका है। उठी, बच्चों को तैयार कर रही, नहला रही, धुला रही, कपड़े तब्दील कर रही, खाना पका रही। मौला घर में आए, ए बिन्ते रसूल, एक वक्त में कई काम आप अंजाम दे रही हैं। कहा, अबू हसन आज कुछ दर्द में फाका था, मैंने चाहा कि अपने बच्चों को नहला दूँ, कपड़े पहना दूँ, खाना खिला दूँ। अज़रकुम अल्लाह। अज़ादारों, अली चले गए, शहजादी अकेले हैं, बच्चे भी मस्जिद नबी में। एक बार अस्मा से कहती, अस्मा मैं अपने हुजरे में जा रही, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझना मैं बहयात हूँ, जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाए समझा मैं अपने बाबा से जाके मुल्हिक हो गई। हाँ, अज़ादारान इमाम हुसैन फातिमा ने दर पे कान लगाया, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रही, सुनती रही। अज़ादारों, इतने में अली आ गए, हुजरे में दाखिल हुए। क्या देखा, फातिमा लेटी हुई है, आँख बंद है। एक बार कहा, फातिमा कोई आवाज़ नहीं दिया। कहा, बिन्ते रसूल कोई आवाज़ नहीं दिया। फिर मौला कहते हैं, ए शहजादी मैं अबू हसन पुकार रहा हूँ। आँखों को खोल दिया, देखा कि मौला सामने है। कहा, या अली बैठ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अली बैठ गए, वसीयतें करना शुरू किया। वसीयतें करते करते कहती हैं, ए अबू हसन देखो मेरे हसन हुसैन बहुत छोटे हैं, कभी इनको झड़कना नहीं, ये माँ की ममता है जो कहलवा रही है। अज़ादारों, उसके बाद कहते हैं, हे अबू हसन देखो मुझे रात में दफन करना, मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में हुनूत करना। अज़ादारान इमाम हुसैन वसीयतें मुकम्मल किया। अली मस्जिद चले गए। क्या फातिमा फिर गफलत में हैं। एक वक्त वो भी आया कि जब तस्वीर और तहलील की आवाज़ सुनाई न दी, अस्मा समझ गई शहजादी अपने बाबा के यहाँ जा चुकी हैं। एक बार इतने में हसनैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए घर में हाजिर हुए। अस्मा ने कहा, बच्चों इधर आओ, मैं खाना लगा देती हूँ, हाथ धो लो, खाना खा लो। एक बार हसन हुसैन कहते हैं, ए अस्मा अम्मा कहाँ है? कहा, अम्मा हुजरे में है। एक बार कहती, बच्चों खाना खा लो, तो अम्मा के पास जाना। बच्चे समझ गए, वक्त के इमाम है। कहा, अस्मा कभी देखा है हमने अम्मा के बिना खाना खाया है? अज़रकुम अल्लाह, दौड़े हुए हुजरे में आए, क्या देखा, अम्मा तो चली जा चुकी है। दौड़े दौड़े मस्जिद में गए, बाबा से कहा, ए बाबा अम्मा दागे जुदाई दे गई। अली ने एक सर्द आ बढ़ी, वहीं गिर गए। अज़ादारों, अली जैसा साबिर फातिमा की जुदाई को बर्दाश्त न कर सका। अली आए, आने के बाद
حجرے میں داخل ہوئے، حضرکم اللہ عزاداران امام حسین حسب وصیت مولا کائنات نے رات کے وقت انتظام کیا، خود ہی غسل دیا، خود ہی حنوط کیا۔ عزاداروں سلمان تھے، شہزادی نے یہ بھی وصیت کیا تھا، اے ابو الحسن دیکھیے ہمارے شہزادے میں سلمان کو بلا لیجئے گا، مرداد کو بلا لیجئے گا، ابو ذر کو بلا لیجئے گا۔ اے ابو الحسن دیکھیے ہمارے شہزادے میں ان کو نہ بلائیے گا، ان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے اذیتیں پہنچائی ہے۔ عزاداران امام حسین اب جب جنازہ تیار ہو گیا، اب جب نہلانے کا وقت آیا، اس کے بعد مولا کہتے ہیں اے حسین جاؤ چچا سلمان کو بلا لے آؤ۔ عزادارو یہ چھوٹا بچہ گھر سے نکلا، اب سلمان کے دروازے پہ دق الباب کیا، سلمان نے تو دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ حسین کھڑے ہوئے ہیں، آستینیں پلٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، سر خاک آلود ہے۔ اے بچوں خیر تو ہے؟ کہا آپ کو بابا نے بلایا ہے۔ سلمان نکلے، علی کے پاس پہنچے، علی گھر کے باہر کرسی پہ بیٹھے تھے، ایک بار سلمان کو آتا دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عزیزو آپ کا مشاہدہ ہے جب کسی کی کوئی سانحہ گزر جاتا ہے، لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، اس کا غم کچھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب کوئی عزیز دکھائی دیتا ہے تو تڑپ کے اس کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے علی نے سلمان کو دیکھا، سلمان کو گلے سے لگا لیا، اے سلمان شہزادی چلی گئی، اے سلمان تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے، اے سلمان تمہیں یاد ہوگا کہ جب رسول خدا کے گھر سے رخصت کر کے شہزادی کو لائے تھے تو مہار ناکا تمہارے ہاتھ میں تھا۔ اے سلمان چلو شہزادی کو رسول خدا کے حوالے کر دے۔ عزیزو علی غسل دے رہے ہیں، ایک بار ایک چیخ نکلی، سلمان نے پوچھا یا علی چیخنے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو آپ سمجھ گئے، مولا فرماتے ہیں اے سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن اتنی صابرہ تھی کہ مجھ سے بتایا نہیں۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، گھر کے ایک افراد رخصت ہونے لگے، کبھی کلثوم نے دیدار کیا، کبھی جناب زینب نے دیدار کیا، امام حسن آئے رخصت ہوئے، حسین آگے بڑھے، آ کے پائتی کھڑے ہو گئے، ماں کے تلووں سے اپنے چہرے کو ملنے لگے۔ اے اماں آپ کا حسین آیا ہے، اے اماں جب تک آپ نہ بلائے گی آپ کا حسین آپ کے پاس نہ آئے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، میرے کربلائی حسین میرے پاس آ۔ حضرکم اللہ عزاداران حسین ایک کوہرام برپا ہوا، حاطب غیفی کی آواز آئی یا علی حسین کو شہزادی سے جدا کر لو، ملائکہ میں کوہرام مچا ہے۔ علی آگے بڑھے، شفقتوں سے ساتھ محبتوں کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرا، حسین کو ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا اے علی آپ نے حسین کو بڑی شفقت و محبت سے ماں سے جدا کیا ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد شام غریبہ جب سکینہ آپ کے سینے سے لپٹی ہوگی، شبر تازیانے لے کے بڑھے گا اور پھر تازیانوں سے شہزادی کو جدا کرے گا۔ سیعلم الذین ظلموا این منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، ہماری اس مختصر سی اور قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو بخش دے، جملہ مومن مومنات کی گناہوں کو بخش دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے شہزادی کا، جن لوگوں نے بھی اس ایام کے سلسلے سے دام دل میں سخنے حصہ لیا ہے، ان کو اس کا اجر اپنی بارگاہ سے عطا کر۔ پالنے تجھے واسطہ ہے اس تذکرے کا کہ جو بیمار انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے، جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں انہیں از غیب سے اس کا انتظام فراہم کر۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے
اس ذکر کا کہ جو نوجوان برسے روزگار نہیں ہے انہیں روزگار مہیا فرما، جو برسے روزگار ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد پر۔ کل بھی زہرا مظلوم تھی، آج بھی شہزادی مظلوم۔ کسی کو ذرا سی عزت مل گئی تو اس کے مزار پہ قبہ بن جاتا ہے، مزار بن جاتا ہے۔ نسبت مل گئی مزار بن گیا، لیکن بنت رسول کی مزار اسی دھوپ میں، نہ روشنی کا انتظام نہ سائے کا انتظام۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد۔ ایسی سبیل پیدا کر کہ جلد از جلد ایک بہترین روضے کا انتظام ہو سکے اور شہزادی کی قبر پر سایہ ہو سکے اور روشنی ہو سکے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ ہمارے مالک، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔